اچھا، آپ کی جماعت بنے ہوئے بھی اب کافی وقت ہو چکا ہے، جی تو اس کا ہمیں کوئی سیٹ اپ نظر نہیں آتا، یونٹیں نظر نہیں آتی، تو نیند سازی نظر نہیں آتی، چھوٹے موٹے یا جھنگ کا جو ایک بڑا جلسہ تھا، باقی کچھ جلسے ہو گئے، تو آپ کا بھی وہی طریقہ ہوگا، فنڈ کریں گے اور جلسے کریں گے اور بس چڑھ دیں گے، یا کوئی عملی کام ہوگا، نوجوانوں کی تربیت ہوگی؟ اس حوالے سے آپ دیکھیں، جہاں جہاں تک نوجوانوں کی تربیت کا کام ہے، یا جہاں تک آپ نچلی سطح پہ کام کرنے کی بات کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ نظر آیا بھی نہیں کرتا۔ آپ اگر آج ہی کے دن میں اگر آپ کے اسلام آباد میں 10 جگہ پہ دروس قرآن ہوئے ہوں، یا 10 جگہ پہ اصلاحی مجلس ہوئی ہو، یا 10 جگہ پہ تربیتی ورکشاپ ہوئی ہو، تو وہ شاید سب نظر نہ آ سکے۔ لیکن وہ نظر نہ آئے، لیکن آپ دیکھیں جیسے عدنان کا خیل صاحب سیرت کا کام کر رہے ہیں، جی، تو وہ نوجوانوں میں نظر آتا ہے۔ اس طریقے سے ہمیں دفاع صحابہ کا کام نوجوانوں میں اس طریقے سے نظر نہیں آتا۔ عدنان کا خیل صاحب دامت فیضوں انہیں کام کرتے ہوئے عرصہ دراز گزر گیا ہے۔ میں اگر کہوں تو سال ہر سال ہو گئے ہیں اس سیٹ اپ کو وہ لے کے چل رہے ہیں، اور آج سے تقریباً 6-7 سال پہلے تو وہ میرے پاس فتح جنگ میں ایک نشست کر کے آئے تھے علماء میں۔ اسی طرح مختلف مقامات پر ان کے، یعنی جس وقت وہ میرے پاس نشست کر کے آئے تھے اس وقت بھی ان کا مکمل اور مضبوط ڈھانچہ موجود تھا، اور اس مضبوط ڈھانچے کو لے کے وہ چل رہے تھے۔ ہماری جماعت بنے ہوئے ابھی بالکل ابتدا ہے۔ میں یوں پوچھ رہا ہوں کہ آپ ایسا کیا کام کریں گے، جی، یا آپ بھی جو پہلے جماعت کرتی آئی ہے؟ ہماری جماعت میں فنڈنگ کا سلسلہ ہے ہی نہیں۔ جس طرح کہتے ہیں کہ فنڈنگ کی جاتی ہے اور باقاعدہ رسید بکیں جو ہے وہ چلائی جاتی ہیں، یا جماعت کی طرف سے باقاعدہ جو ہے وہ مختص ہوتا ہے کہ یہ سوال چینج رہے گا، دیکھیں پھر جماعت چلے گی کیسے؟ جس طرح آپ یہ سمجھ لیں کہ تبلیغی جماعت چل رہی ہے، جس طرح ایک مدرسہ چل رہا ہوتا ہے، جیسے کہ ہماری مسجد چل رہی ہوتی ہے، وہ تو کہتے ہیں اپنی جان اپنا مال اپنا وقت، بس ہمارا بھی یہی آپ سمجھ لیں کہ یہی دستور لیکن یہاں اپنا جان مال۔ آپ کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جلسے کرتے ہیں، اس کے لیے آپ کو پیسے چاہیے ہوں گے، کتنے بڑے جلسے تبلیغی جماعت کرتی ہے، میرے خیال اور کوئی جماعت نہیں کرتی۔ ٹھیک جتنے بڑے جلسے تبلیغی جماعت کر رہی ہے اتنے بڑے جلسے اور کوئی جماعت بھی نہیں کر رہی، لیکن فنڈنگ سسٹم ان کا اس طرح نہیں ہے کہ فنڈ ہی فنڈ لے لیں، بلکہ کام ہے، کام ہو تو فنڈ خود آ جاتا ہے۔ اگر آپ کام کر کے دکھائیں گے تو فنڈ والے لوگ آپ کو خود مل جائیں گے، کام کر کے دکھائیں گے تو لوگ آپ کو خود دے کے جائیں گے، بھائی ہمارا یہ پیسہ فلاں جگہ پہ لگا دے۔ لیکن اگر آپ صرف فنڈنگ پہ ہی زور دیں گے اور جلسے پہ ہی زور دیں گے کہ ہمارا جلسہ ہو، دیکھیں میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ جلسہ کوئی کام نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ہماری جماعت کی روح جلسہ ہے، کہ حضرت جنگوی صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تقریروں سے ہی قوم میں ذمہ داری پیدا کی ہے نا، تو جلسہ ہماری جماعت کی روح کہلا سکتا ہے، ہماری جماعت کو فعال کرنے کے لیے ایک مضبوط کردار کہلا سکتا ہے، لیکن جلسہ کام نہیں ہوتا۔ جلسے میں آپ کے وہی لوگ جاتے ہیں جن کا ایک باقاعدہ ایک ذہن بنا ہوتا ہے، ایک سوچ بنی ہوتی ہے، وہی لوگ آپ کے پاس جلسے میں جائیں گے۔ جلسے میں آپ کسی ریڈی والے کو پکڑ کے لے کے جائیں گے تو وہ کہے گا کہ یہ فلانا سب کیا بات کر رہے ہیں، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ جس کو آپ پہلی دفعہ ہی پکڑیں گے اور جلسے میں لے کے جائیں گے تو وہ تو وہاں گھٹے گھٹے کے بعد بور ہو جائے گا کہ میری تو سر کے اوپر سے باتیں جا رہی ہیں، مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہا۔ تو کام آپ کا جو بنیاد ہے وہ آپ کی اصلاحی مجلس سے ہوگا، درس قرآن سے ہوگا، تربیتی ورکشاپ سے ہوگا۔ آپ کو بالکل ابتدا سے ایک نئے لڑکے کو لے کر اس کو دعوت دے کر اپنے ساتھ جوڑنا ہوگا اور اس دعوت کے تسلسل کو برقرار رکھنا ہوگا، تب آپ کا کام۔ اس کے لیے آپ کی جماعت کیا کر؟ میری جماعت اس کے لیے راولپنڈی ڈویژن میں جو میرا سلسلہ ہے اس میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم نے ماہانہ کی بنیاد پر، ماہانہ مضبوط بنیادوں پر دروس قرآن کا ایک جال بچھایا ہوا ہے۔ ہم ایسی جگہوں پر درس قرآن دے رہے ہیں، بلکہ میں نے خود ایک ضابطہ بنایا، اپنے لیے بنایا، اپنی اصلاح کے لیے، یا اپنے آپ سے اپنی صلاحیتوں سے خود سے کام لینے کے لیے میں نے ایک ضابطہ بنایا کہ میں ہر جمعہ ایک ضلع میں پڑھاؤں گا، یعنی مرکز میں میرا ایک جمعہ ہوگا، اگلا کسی ضلع میں ہوگا، اگلا مرکز میں ہوگا، اگلا کسی ضلع میں ہوگا۔ اس میں میرا یہ نہیں ہوتا کہ میں نے جو ہے نا 1 بجے بیان شروع کرنا ہے تو 1 بجے پہنچوں گا، بلکہ میں جمعرات کو نکل جاتا ہوں اپنے مرکز سے،
جمعرات کو نکل جاؤں گا، جمعے کو طالب علموں کی چھٹی ہے اور میں نے جمعہ مرکز میں نہیں پڑھانا، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے ساتھ 1-2 عالم لیے، یا جس جگہ جا رہا ہوں وہاں کے مقامی عالم ساتھ جوڑے، ان کے ساتھ رابطہ کر کے، تو ہم 3 عالم ہو کر کسی ایک ضلع میں، جہاں پر مطلب سسٹم کو فعال کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، یا کام کو آگے بڑھانے کے لیے، یا نئے لوگوں میں کام متعارف کروانے کے لیے ایک دروس قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے ہماری جمعرات سے جمعہ تک، جمعہ کے وقت تک ایک دروس قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے. یعنی اگر ہم 3 بندے چلے جاتے ہیں تو 3 نمازی اگر ہمیں مل جاتی ہیں تو 3 بندوں کو، ہر بندے کو 3 نمازیں مل گئیں. اگر ایک جگہ پہ زور کو درس دیا یا عصر کو دیا، دوسرے پہ مغرب کو دیا، عشاء کو، تو ایک بندے کو 3 جگہ مل گئیں. 3 بندوں کو جب 3 جگہ ملیں تو 9 جگہ ہو گئی. پھر وہی 3 بندے اگر مختلف جگہوں پر جمعہ پڑھائیں گے تو وہ 3 علیحدہ ہو گئی. یعنی ہر مہینے میں 12 جگہ تو آپ کے پاس وہ ہو گئیں جن نئی جگہوں پر آپ کا پیغام پہنچا ہے، آپ کا نظریہ پہنچا ہے. آپ اسی جگہ پر نا، اگر ہم یہ کہیں نا کہ یہ تو ہر جگہ پر خود ہی ہو رہا ہے، درس قرآن والے موجود ہیں، درس حدیث والے موجود ہیں، جمعہ پڑھانے والے موجود ہیں، نہیں ہوتا وہ، لیکن یہ خود ہوتا نہیں ہے. آپ کسی جگہ پر تبلیغی جماعت کام کر رہی ہے تو وہ اپنے 6 نمبر کو بیان کرے گی، اور جس نمبر پہ انہوں نے زیادہ زور دینا ہے اسی کو زیادہ اہمیت سے بیان کریں گے. تحفظ ختم نبوت کے عنوان پہ لوگ کام کر رہے ہیں، اگر وہ کہیں موجود ہوں گے تو وہ اپنے عنوان پہ ہی کام کریں گے. یعنی ہر بندہ، اس کے سامنے کوئی ہدف ہے اور اس کی ایک سوچ ہے، اور اپنی فیلڈ کے اندر، اپنی فیلڈ، اس نے کوئی ذہن بنایا ہے کہ میں کون سا کام کر سکتا ہوں، اور اس کی نظر میں کون سا کام زیادہ اہمیت کے حامل ہے وہ وہی کرے گا. لیکن آپ جب 3 بندے کسی جگہ پہ جائیں گے تو آپ بات کریں گے عظمت صاحب کی، مدح صاحب کی، نظریہ حق نواز شہید کو پہنچانے کی، اپنے نظم اور سسٹم کو جوڑنے کے لیے یونٹ سازی کی، اجلاس کی، نشست کی. آپ جب یہ پڑھ کے کام کریں گے تو یقیناً آہستہ 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 وہ کام ہوتا چلا جائے گا. تو میری کوشش ہے کہ انشاءاللہ میں اپنے ڈویژن میں مضبوط، مربوط رابطے اور ضابطے کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھاؤں، اور بڑھے گا انشاءاللہ. اچھا، اس وقت ایک نئی بحث چل رہی ہے، وہ جو سنبل صاحب کا ایک بیان ہے اس پرچم کے حوالے سے. اب آپ کی جماعت کا بھی ایک پرچم ہے، اور ظاہری بات ہے کہ آپ تو کہہ رہے ہیں ہم رفیق ہیں سب پہ، لیکن ہمارے معاشرے میں رفیق اتنی آسانی سے بنتا نہیں ہے. جی. اگر کوئی اور بندہ اپنا پرچم لے کر آپ کے جلسے میں آ جائے، یا آپ کے پرچم کے بارے میں کوئی اس طرح بات کر دے، تو آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو آپ نے جو کہ جمعیت علماء اسلام کا نام لیا، حضرت مولانا راشد محمود شمرو صاحب کا نام لیا، ایک بڑی شخصیت ہیں اپنی جماعت میں، ان کا ایک بڑا قد کاٹ ہے، تو ایک حیثیت ہے. تو جمعیت علماء اسلام کے ہی پرچم کو اگر لے لیا جائے تو ہماری جماعت اور ہمارے جماعت کے پرچم میں جمعیت علماء اسلام کا پرچم اوپر نیچے موجود ہے، صرف موجود نہیں ہے، اوپر نیچے موجود ہے. اور جمعیت علماء اسلام چونکہ ہمارے ملک میں مذہبی سیاسی ہمارے لیے ایک مضبوط ترین جماعت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی حوالے سے ہم جمعیت علماء اسلام کو ہی سپورٹ کریں. جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کا ووٹ کم ہے، کسی دوسری جماعت مذہبی کا زیادہ ہے، تو میں انہیں تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اوورال بات کر رہا ہوں کہ جس جماعت کا ووٹ زیادہ ہو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، اسی کینڈیڈیٹ کو کھڑا کرنا چاہیے، اس کی سپورٹ، چونکہ کام مشترکہ ہے. جمعیت علماء اسلام ہو یا کوئی اور ایسی جماعت ہو جس نے ووٹ لینا ہے اور مذہب کی بنیاد پہ لینا ہے، تو ان کا دونوں کا نقطہ نظر یہی ہے کہ پاکستان میں اسلامی نظام ہونا چاہیے، اسلامی نظام کا تحفظ ہونا چاہیے، اسلامی قوانین بنوانے چاہیے اور بنے ہوئے قانونوں کو لاگو کروانا چاہیے. یہی نقطہ نظر ہے مذہبی، جو بھی لوگ مذہبی ووٹ لیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام ہماری مذہبی سیاسی بڑی جماعت ہے، ہمیں انہیں سپورٹ کرنا چاہیے. جہاں تک پرچم کی بات ہے تو ہر جماعت کا ایک اپنا دستور منشور ہے، ہر جماعت کی اپنی ایک قیادت ہے، ہر جماعت کا اپنا ایک نظم ہے، ہر جماعت نے اپنے ایک ضابطہ بنائے ہوئے. جب وہ اپنے ضابطے کے ساتھ چل رہی ہے، اپنے دستور منشور کے ساتھ چل رہی ہے، اپنی قیادت کے ساتھ چل رہی ہے، تو کسی دوسرے کو یہ بالکل
جواز نہیں ہے کسی دوسرے کے لیے کہ وہ اپنا قانون وہاں پر ٹھونسنے کی کوشش کرے، یا یہ ہے کہ وہ اپنی قیادت کو وہاں پر باور کرانے کی کوشش کرے، یا وہ اپنے پرچم کو وہاں پر باور کرانے کی کوشش کرے۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ جب ایک جماعت اپنے ضابطے کے مطابق، اپنے دستور کے مطابق، اپنی قیادت کے مطابق، اپنے نظم کے مطابق پروگرام کرا رہی ہے، ریلی نکال رہی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اسی کے ساتھ چلنا چاہیے۔ میں یہاں ایک بات آپ کو بڑی بہترین میرے ذہن میں آ گئی۔ حضرت قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تحریک خدام اہل سنت کے بانی ہیں، ان کے پاس کچھ لوگ آئے جھنگ کے، اور انہوں نے آ کر کہا کہ جھنگ میں ہم مرکز بنانا چاہتے ہیں یا دفتر بنانا چاہتے ہیں تحریک خدام اہل سنت کا۔ تو حضرت قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے اکابر کا طرز یہ ہے کہ جو فرد یا افراد یا جماعت جس جگہ پہ کام کر رہی ہو اور وہ مضبوط ہو، ان کا کام فعال ہو، اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ ان کا کام آپ کے نظریات کے مطابق ہو رہا ہے، تو آپ وہاں اس کو سپورٹ کریں، بجائے اس کے کہ اپنا مرکز بنا لیں، بجائے کہ یہ کہ اپنی جماعت بنا لیں۔ تو حضرت قاضی صاحب نے انہیں جواب دیا کہ آپ وہاں پر حضرت علامہ جنگی صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، تو انہیں کام کرنے دیں، ہمیں تحریک خدام کا مرکز بنانے کی وہاں ضرورت نہیں ہے۔ اور میری معلومات کے مطابق حضرت قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تحریک کا سلسلہ ادارے کی طرف سے جو رسالہ چلتا تھا، ہاں حق چار یار رسالہ، وہ ساری زندگی حضرت جنگوی صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتا رہا، اور وہ اس کو مطالعہ کرتے رہے، پڑھتے رہے، اور انہیں لیتے رہے، یعنی اکابر کو دیکھ کے۔ تو بات دوسری طرف نکل گئی، پرچم جس جماعت کی ریلی ہو، جس جماعت کا جلسہ ہو، جس جماعت کا وہاں پہ دستور منشور لاگو ہو رہا ہو، جس کی قیادت کری ہو، اسی کا پرچم ہونا چاہیے۔ باقی جماعتوں کا بھی ہے کہ اسی کا پرچم لے کے کرسی کی اسی جماعت کا رہے گا، یعنی آپ قوت کو تقسیم نہ کریں۔ ہاں مشترکات میں آپ اکٹھے ہو جاتے ہیں کسی جگہ پر، اور وہ آپ کا فیصلہ ہو جاتا ہے، قیادت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، آپ کسی جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنی جماعت کو پرچم لے آئیں اپنی دلی تسکین کے لیے، اپنے روح کے سکون کے لیے۔ لیکن اگر کسی ایک جماعت کا جلسہ ہو رہا ہے، تو آپ جس جماعت سے بھی تعلق رکھتے ہیں، آپ کو اس جماعت کے اس میں اپنا پرچم لے کے نہیں جانا چاہیے، وہاں پر اسی جماعت کا پرچم اٹھانا چاہیے جس جماعت کا جلسہ پروگرام یا ریلی ہے۔ گفتگو ہوگی کافی لمبی ہوگی۔ جی جی جی۔ وہ آخر میں ریکویسٹ آپ سے کہ اپنے سامعین کے لیے اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں۔ میرے سامعین کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ اتفاق کو، اتحاد کو، آپس کی رفاقت کو، دینی جدوجہد کو استحکام پاکستان اور غلبہ اسلام کے لیے مضبوط بنایا جائے، اکٹھا ہو کے چلا جائے، ایک دوسرے کا رفیق بن کے چلا جائے۔ اور اس کے لیے ہمیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو ماٹو تھا، دستور تھا، ان کا جو منشور تھا، ان کا جو طریقہ کار تھا، ان کا جو نظم تھا، اس کو دیکھنا چاہیے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کس طرح زندگیاں گزاری ہیں، کس طرح آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ ان کا وقت گزرا ہے، کس طرح آپس میں پیار و محبت کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا ہے، اور کس طرح چونکہ ہمارے لیے ضابطہ جو ہے قرآن کا یہ ہے کہ آمنو بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، ہدایت کے روشن ستارے صحابہ ہیں، اور بعد میں آنے والی امت کو یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارا ایمان قابل قبول ہی تب ہے جب تم صحابہ کے نقش پا پہ ہو۔ تو میں یہ اکثر یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ صحابہ کے نقش پا پہ چلنے کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ کلمہ وہ پڑھے جو صحابہ نے پڑھا باقی اپنی مرضی کرے، یا نماز وہ پڑھے جو صحابہ نے پڑھی باقی اپنی مرضی کرے، بلکہ صحابہ کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ہماری غمی میں، ہماری خوشی میں، ہمارے مسجد کی زندگی میں، ہماری بازار کی زندگی میں، ہمارے آپس میں اتفاق اور اتحاد میں، اپنے معاملات میں صحابہ کی زندگی کو دیکھ کے مجھے اور آپ کو چلنا چاہیے۔ یہی میرا پیغام ہے۔ اگر ہم اس کے ساتھ چلتے رہیں گے، بڑھتے رہیں گے، تو یقیناً دنیا آخرت میں بھلائیاں ہمارے مقدر ہوں گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے حضرت مولانا محمد ابو بکر حیدر صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی، اور ان کی پوری گفتگو کا خلاصہ رحماء بینہم کا مصداق بننے میں ہے کہ جس طرح صحابہ آپس میں رحماء بینہم تھے، اسی طریقے سے آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے رفیق بنیں اور ایک دوسرے کے ساتھی بنیں۔
جڑے رہیے مین پوائنٹ میڈیا کے ساتھ. السلام علیکم.